نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير المسلمين اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے-پناہ کرم و احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں مدت ایمان سے بیرون فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو مقام و مرتبہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، کیونکہ اس مہینے میں شہادت امام حسین ہوئی. امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہوگا کہ امام حسین کس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی پلیدی کو دور کر دے اور تم کو یوں اور پاک اور صاف کر دے پوری طرح. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے کلام کیا ہے. امام ضحاک ان کا قول ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا ہے جن کی طہارت کا، جن کی پاکیزگی کا، ان سے مراد اہل بیت اطہار اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور میں اس آیت کریمہ کے تحت 3 احادیث دلیل کے طور پر لائے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت، رب تعالیٰ تم سے یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی اور پلیدی کو دور کر دے. اس اہل بیت سے مراد جو ہے وہ ازواج مطہرات ہیں. 3 احادیث جو ہے وہ یہ نقل کی ہیں. اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف طرق سے، مختلف سندوں سے 20 روایات کو نقل کیا ہے، اور ان روایات میں آقا علیہ السلام کے فرامین جو ہے وہ نقل کیے کہ جس میں اہل بیت اطہار سے مراد آقا علیہ السلام، علی و فاطمہ، حسن و حسین. امام ابن جریر طبری جامع البیان میں انہوں نے اس آیت کریمہ کے تحت کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں ایک حدیث نقل کی، اور اس کے بعد 15 روایات وہ لے کے آئے کہ اہل بیت سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، علی و فاطمہ و حسن و حسین. امام ابن حجر حیثمی المکی الصواعق المحرقہ میں نقل کرتے ہیں ان مذهب جمهور المفسرین شمول الآیة للفریقین اہل العباء و امہات المؤمنین. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جمہور مفسرین کا یہ مذہب ہے کہ جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی اور پلیدی کو دور کر دے، ان سے مراد ازواج مطہرات
علی و فاطمہ. حافظ ابن کثیر اس آیت کریمہ کو نقل کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس چیز پر نص ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں. اہل بیت میں شامل ہیں. اور احادیث مبارکہ بھی جو ہے وہ اس بات پر دلیل ہیں. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے یہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ علی و فاطمہ حسن و حسین بھی اہل بیت ہے. سو عقیدہ جو ہے وہ اپنا پختہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت میں جو ہے وہ ازواج مطہرات بھی ہیں اور اہل بیت میں علی و فاطمہ حسن و حسین بھی. یہ یاد رکھ لیں کہ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور حضور علیہ السلام نے اپنے آخری عمر کے حصے میں جو صحابہ سے خطاب فرمایا ان میں اکثر اوقات اہل بیت کے حوالے سے ذکر کیا. میں صرف چند روایات سامنے رکھ کر اپنے موضوع کی طرف ہی رہوں گا. حضرت یزید بن حبان کہتے ہیں اور اس روایت کو عمر بن مسلم نے بھی حضرت زید بن ارقم سے نقل کیا ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے خم. یہ خم نامی چشمہ ہے, ہم وہاں پہ موجود تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. حاکم مستدرک کی ایک اور روایت ہے جس میں راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم حج کے دن عرفہ کے مقام پر موجود تھے اور حضور علیہ السلام اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور حضور علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایھا الناس, اے لوگو, انا تارک فیکم ثقلین, میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ, اس میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا, اس کے ساتھ تمسک رکھنا, تم گمراہ نہیں ہوگے. پہلی چیز اللہ کی کتاب اور دوسری ثم قال واہل بیتی, پھر ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار. ان دو کا دامن تم تھام کر رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. سو حضور علیہ السلام نے امت کو گمراہی سے بچنے کا راستہ عطا فرما دیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں ایھا الناس انی تارک فیکم امرین. یہ دوسری روایت نقل کر رہا ہوں, جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. امام طبرانی نے موجم الاوس اور موجم الکبیر میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میں دو امر تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ان اتبعتموہما, اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اب حضور چھوڑ کے دے رہے, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے, دونوں کے ساتھ تمسک رکھنا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ہما کتاب اللہ, ان دو میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے, اس کو نہ چھوڑو. وَأَهْلُ بَيْتِ اِتْرَاتِي, اور دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت, میری اولاد, اس کے ساتھ بھی جو ہے دامن جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے, ان کا دامن نہ چھوڑنا. اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ
کے سامنے اہل بیت کی محبت کی ترغیب فرمائی، رغب فیہ، ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قال اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ خیر والا تعلق قائم رکھنا، محبت والا تعلق قائم رکھنا۔ اور حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام۔ اب یہ یاد رکھنا کہ اگر اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے تو کسی کے وہم و گمان میں یہ آئے کہ دیکھیں جی اہل بیت کا ذکر کثرت سے کیا جا رہا ہے، صحابہ کو چھوڑا جا رہا ہے، یہ کسی کے ذہن میں آئے یا دل میں خیال پیدا ہو یا وہ کسی کے سامنے یہ بات بیان کرے تو یہ یاد رکھنے کہ اس شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری عمر میں امت کو وصیت فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ تم خیر والا تعلق قائم رکھنا۔ اور حضور علیہ السلام 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اہل بیت کے حوالے سے اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ حضور بار بار ارشاد فرمائے کہ میں تمہیں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کا دامن تھام کے رکھنا، کتاب اللہ اور اہل بیت، کتاب اللہ اور اہل بیت۔ تو جب اہل بیت کا ذکر آئے کہ تمہارے حاشیے گمان و وہم میں یہ کیسے آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کچھ کمزوری ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو جھگڑے آج ہم جن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ جھگڑے پہلے نہیں تھے۔ انشاءاللہ میں اس موضوع کو لوں گا جس میں صحابہ کرام اہل بیت سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے اور اہل بیت اطہار جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ کیسے ادب و تعظیم والا تعلق رکھتے تھے۔ ہم خود جو ہے وہ ٹولیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ایسے ٹولیوں میں بڑھتے جا رہے ہیں کہ صحابہ کسی کو مبارک ہو، اہل بیت کسی کو مبارک ہو۔ کیا صحابہ کے جو فضائل آتے ہیں ان فضائل میں اہل بیت اطہار آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ یہ جو صحابیت کا ٹائٹل ہے اہل بیت اطہار آٹومیٹکلی اس میں آ رہے ہیں، وہ صحابہ بھی ہیں لیکن ان کی ایک زائد فضیلت جو ہے وہ بیان کر دی گئی، وہ لوگ کیا ہے نبی کے گھر والے، وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ تو جو صحابہ کی فضیلت میں آقا علیہ السلام نے بیان کیا وہ ساری فضیلت جو ہے وہ اہل بیت میں آئے گی کیونکہ وہ بھی صحابہ ہیں، لیکن جو اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ دیگر صحابہ کے ہیں کیونکہ وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اب یہ یاد رکھ لیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے۔ جو شخص اہل بیت اطہار سے محبت نہیں رکھتا اس کے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب روایت نقل کرتے ہیں، اس روایت کو ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے اور امام ابن ماجہ نے مقدمہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے اور مسند الفردوس میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔
आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला यदखुलु क़ल्ब रजुल ईमान हत्ता युहिब्बुहु लिल्लाहि व लिक़राबतिहि मिन्नी। हुजूर अल्लाह की कसम उठा के इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की कसम किसी शख्स के दिल में ईमान जागुज़ी नहीं हो सकता, किसी के दिल में ईमान जो है वो पुख्ता नहीं हो सकता, किसी के दिल में ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो मेरे अहले बैत से मोहब्बत ना करे। जब तक अहले बैत अतहार से मोहब्बत उसके दिल में दाखिल नहीं होती, उसका ईमान नहीं हो सकता। और इस चीज से ना घबराएंगे, खुदा शख्स जो है वो नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, हज और ज़कात भी है, सदका और खैरात भी है, दीन भी है, लेकिन अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है। सुने हुजूर अलैहिस्सलाम उसके बारे में क्या इरशाद हुआ। अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला जहन्नम में जाएगा। इमाम तिबरानी ने मौजूद में इस रिवायत को नकल किया है, इमाम ज़हबी ने मीज़ान अल-इतिदाल में, इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में इस रिवायत को नकल किया है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस रिवायत को नकल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा खिताब इरशाद फरमाया, यक़ूलु अय्युहन नास मन अबग़दना अहलल बैति हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामति यहूदियन, कि जो हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है रोज़े क़यामत उसका हशर यहूदियों के साथ होगा। वो यहूदियों के साथ उठाया जाएगा। फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह, जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, व इन साम व सल्ला, या रसूलल्लाह अगर वो नमाजें पढ़ता हो, रोजे रखता हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाला इन साम व सल्ला, अगरचे वो नमाजें पढ़ता हो, वो रोजे रखता हो, व ज़अमा अन्नहु मुस्लिमुन, और बेशक वो गुमान करता हो कि मैं मुसलमान हूँ, अगर वो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है तो रोज़े क़यामत उसका हशर जो है वो यहूदियों के साथ, यहूद के साथ उसका हशर। ये पैगंबर पाक की मोहब्बत, ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत जन्नत लेके जाएगी। हज़रत राफ़े बयान करते हैं, इमाम तिबरानी ने मौजूद कबीर में इस रिवायत को नकल किया, इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल लि अली अंत वशीअतुका तरिदूना अलल हौद। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अली, आप और आपसे मोहब्बत करने वाले रोज़े क़यामत होश में आएंगे, मकाम में होश पर आएंगे। और किस हालत में आएंगे जो आपसे मोहब्बत करने वाले? हुजूर फरमाते हैं कि उनकी चेहरे की शादाबी, यानी चेहरे खिलखिला रहे होंगे, रोशन होंगे उनके चेहरे, और होश से जो है वो सैराब होकर आएंगे, होश से सैराब होकर आएंगे, प्यास उनकी नहीं होगी, बुझ गई होगी। किससे फरमा रहे हैं? हज़रत मौला अली से रज़ियल्लाहु अन्हु। और हुजूर शाह फरमाते हैं कि उनके चेहरे नूर की वजह से सफेद होंगे, नूरानी होंगे। किस वजह से? अली से मोहब्बत की वजह से। और हुजूर शाह फरमाते हैं व इन अदुव्वका यरिदूना अलैया दमअन मुक़ब्बहीना, और तेरे साथ दुश्मनी रखने वाला, तेरा दुश्मन जब होश में आएगा
اور اسے حوض کوثر سے پانی میسر نہیں آئے گا، اس کو دھتکار دیا جائے گا، اسے سخت پیاس لگی ہوگی لیکن اسے حوض کوثر سے پانی میسر نہیں آئے گا۔ کس وجہ سے؟ علی سے بغض رکھتا تھا، علی سے محبت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حسن بن علی نے حضرت معاویہ بن قتیل سے فرمایا، اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کیا ہے اور مجموع الزوائد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں ایاکا و اے معاویہ بن قتیل، خبردار، ہوشیار، ہمارا بغض نہ اپنے دل میں رکھ، اس لیے کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یبغضنا احد ولا یحسدنا احد الا زید عن الحوض یوم القیامت بسیاط من نار۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والا اور ہم اہل بیت سے حسد رکھنے والا روز قیامت اس کو آگ کی چابک سے مارا جائے گا اور حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے کی وجہ سے۔ امام حسن اور امام حسین اور علی و فاطمہ اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ازواج مطہرات، ان اہل بیت کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں، جیسا کہ میں نے شروع میں مفسرین کے صرف حوالے دیے کہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ رب تعالیٰ جو قرآن مجید میں جو ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن مجید وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی اور پلیدی کو دور کر دے اور تم کو پوری طرح پاک اور صاف کر دے۔ اس سے مراد ازواج مطہرات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ رب تعالیٰ جو وہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کو عطا فرمائے اور صحابہ کا ادب و تعظیم عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ اگر اہل بیت کے ساتھ محبت کا کوئی دعویٰ کرے اور صحابہ کے ساتھ اگر بغض رکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہمیں جو عقیدہ دیا گیا وہ بڑا کلیئر ہے کہ صحابہ کا ادب و تعظیم اور اہل بیت اطہار کی محبت۔ رب تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔